الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى في مقام آخر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من خير من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على 2 رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت مختلف مضامین بیان کرتے ہیں۔ کہیں توحید کو ثابت کرتے ہیں، کہیں رسالت کو ثابت کرتے ہیں، اور کہیں قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرتے ہیں۔ تو کسی جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر مال خرچ کرنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مختلف مضامین کے ساتھ اللہ رب العزت پیش کرتے ہیں قرآن مجید۔ انہی مضامین میں سے ایک مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنے مال میں سے صدقہ دینا۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے اور مختلف پیرایوں کے اندر بیان کیا ہے۔ کسی جگہ میں واضح طور پر حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، اور کسی جگہ اللہ رب العزت نے اس کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر بیان کیا۔ اب یہ مختلف طریقوں سے بیان کرنا اس چیز کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ قرآن مجید آپ کھولیں، پہلے صفحے کے اوپر ہی اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب، اللہ رب العزت پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، کہ بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے۔
وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے۔ رزق کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی کو کس طرح کھلا رہا ہے، کسی کو کس طرح کھلا رہا ہے، وہ حکیم ذات ہے۔ کسی کو حاکم بنا کر کھلا رہا ہے، کسی کو محکوم بنا کر کھلا رہا ہے، مختلف نعمتیں دے کر کھلا رہا ہے۔ کسی کو تاجر بنایا، رزق دیا، کسی کو اس کا مزدور بنا کر رزق دے رہا ہے، کسی کو گاڑی جیسی نعمت دی، دوسرے کو اس کا ڈرائیور بنا کر رزق دے رہا ہے۔ مختلف طریقے ہیں اللہ رب العزت کے رزق دینے کے۔ کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے۔ جس کو زیادہ دے رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کو کم دے رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ جس کو زیادہ دے رہا ہے، زیادہ دے کر چیک کر رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے بھول تو نہیں رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور کسی سے رزق کو چھین لیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، یہاں پر شیئن کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تم تھوڑے سے تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اور مال عطا کرتا ہے۔ وہ انسان کا خلیفہ بن رہا، یا اس کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، یا آخرت میں اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا کرے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہو مال میں سے، تجدوہ عند اللہ، جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں پر اس مال کو پاؤ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر، علانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غموں کے اندر مبتلا، سکون عطا کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اور کتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں اللہ رب العزت، سورہ بقرہ کے اندر اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، ایک دانہ ہے، مکئی کا دانہ لے لیتے ہیں ایک، وہ ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیں تو اس سے مثال یہ ہے کہ ایک دانے سے 7 خوشے بن، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ، تو گویا کہ ایک کے بدلے میں 700 دگنا کر کے دے دیتا ہے اللہ رب العزت۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپے دیتا ہے، اللہ رب العزت 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ 1000 دیتا ہے تو 700 کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں آپ، جتنا دیں، اتنا زیادہ اللہ رب العزت اس شخص کو نوازتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کی تجارت میں ہمیشہ نفع ہی نفع ہوتا ہے، نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، یرجون تجارتا لن تبور،
وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں لن تبور، جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھنے والی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے مسکین کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت خود اسے وصول کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر کل قیامت کے دن جب یہ شخص جائے گا تو وہ بہت سا مال ادھر پائے گا، بہت سی نعمتیں اس کم مال کے بدلے میں پائے گا۔ اتنا اللہ رب العزت ایک شخص کے صدقے کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آج تو لگا، اللہ رب العزت تیرے اوپر لگائے گا۔ وقال، راوی فرماتے ہیں، ید اللہ ملآ، اللہ رب العزت کا ہاتھ تو بھرا ہوا ہے، وہ دن و رات خرچ کر رہا ہے، لیکن دن و رات کا خرچ کرنا بھی اس کے خزانوں کے اندر کمی نہیں لا رہا۔ جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل دے رہا ہے نعمت، وہ اپنے فرمانبردار کو بھی دے رہا ہے، وہ اپنے گنہگار کو بھی دے رہا ہے، وہ اسے بھی دے رہا ہے جو دن میں 5 وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ اسے بھی دے رہا ہے جو اس سے منہ پھیر چکا، وہ اسے بھی دے رہا ہے جو اس پر ایمان لایا، اور وہ اسے بھی دے رہا ہے جس نے ابھی تک اس رب کو مانا ہی نہیں، وہ اسے بھی دے رہا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے میرے بھائی، مختلف طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، لیکن آج تک اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو شخص اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات جو ہیں وہ تو دن بدن بڑھتے رہتے ہیں، وہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال دگنا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہوتا ہے میرے بھائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو طرح کے لوگ وہ ہیں جو قابل رشک ہیں۔ ایک وہ شخص آتاہ اللہ الکتاب، جسے اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ کا علم عطا کیا ہے، وہ اس کلام اللہ کو بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دن و رات اسی میں لگا رہتا ہے، یہ شخص قابل رشک ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جسے اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، اور وہ اس مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں دن و رات خرچ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا شخص قابل رشک ہے۔ کیا یہ خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو نعمت عطا کی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر رہا ہے، جس ذات نے اسے مال دیا تھا اسی ذات کے راستے میں وہ خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، یا عائشہ لا ترد المسکین، مسکین کو کبھی بھی مت دھتکارنا، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آپ کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دینا پڑے ضرور دے دینا، خالی ہاتھ کبھی بھی مسکین کو واپس نہ دے۔ اور یہ کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک ذرہ جو ہوتا ہے، اس کی اتنی بڑی قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ اتقوا النار ولو بشق تمر، کھجور کا ایک ٹکڑا جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت کے غضب کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے دور۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا بڑا گناہ گار، اور ہر کسی کو اس سے شکایت ہوتی تھی۔ لوگ جمع ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ فلاں شخص ہمیں بہت تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے اٹھا لے تاکہ اس کی تکلیف سے ہم بچ جائیں۔ تو ایک دن گزرتا ہے، وہ لوگ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بد دعا نہیں کی ابھی تک، وہ تو رات کو لکڑیاں کاٹ کے دن کو واپس آیا، ابھی رات ہو گئی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ آپ اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں لکڑیاں کاٹ کے آ رہا۔ کہا جو لکڑیاں آپ نے کاٹی ہیں وہ لے کر۔ جب وہ لکڑیاں لائی گئی تو اس کے اندر، ان لکڑیوں کی گڈی کے اندر، ایک گٹھی کے اندر اژدہا بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے لکڑی کے اوپر اپنا ڈس مار رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ میں جب لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا تو گھر والی نے مجھے 2 روٹیاں دی کہ دن بھر آپ کام کریں گے تو یہ 2 روٹیوں سے اپنا دن کا گزارا کر لیں۔ تو میں جب راستے پہ جا رہا تھا تو آگے سے فقیر آ گیا اور اس نے شکایت کی کہ میں بھوکا ہوں، تو میں نے اس کو تقسیم کر دیا، 1 روٹی اسے دے دی، 1 خود کھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس اژدہا سے بچا لی، کہ آپ نے لکڑیاں کاٹی ہیں، اس میں باندھ کر بھی آپ اسے لے آئے ہیں گھر تک، لیکن ابھی تک آپ کو ڈسا نہیں۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو؟ ایک گناہ گار کی، اور وہ گناہ گار جو اپنی ذات کے لیے گناہ گار نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کو اس شخص سے تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود صدقہ دیا، اللہ رب العزت نے مصیبت اس کے اوپر سے ٹال۔ آج ہماری زندگی میں مختلف طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، مختلف طرح کی بیماریوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ وہ بیماریاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں، وہ مشکلات ہم سے دور ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ کرنا ہم نے کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صدقہ دیں، صدقہ والی عادت ہم نے اپنا لینی ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، باعزت طریقے سے فقیر کو دے دیں، اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے بیماریوں کو ختم کر دیں گے، مشکلات کو دور کر دیں گے میرے بھائی، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامہ من ثمار الجنہ۔ جو مومن شخص کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے اسے کھلائے۔ ایما مؤمن سقا مؤمنا علی ظمأ سقاہ اللہ یوم القیامہ من الرحیق المختوم۔ جو شخص کسی پیاسے مومن کو پانی پلا دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن مہر بند شراب اس کو پلائے گا۔ اور جو مومن کسی مومن کو کپڑا پہنا دے، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت کے سبز لباس میں سے اسے پہنائے گا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے میرے بھائی۔ بہت سے مواقع ہیں ہمارے پاس میرے بھائیوں نیکیاں کرنے کے۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے ہم کوشش کریں، دیکھیں اپنے ارد گرد کوئی تنگ دست ہے اس کی مدد کر لیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پورا سال گوشت تک نہیں دیکھا ہوگا، ہم تو گھر میں ہر دوسرے دن بناتے ہیں، کتنے فقیر ہوں گے جو نہیں کھا رہے، اس کی تھوڑی سی مدد کریں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پچھلی عید پر اپنے لیے سوٹ بنایا تھا، ابھی تک نہیں بنایا، اب اس عید پر شاید نیا سوٹ بنائیں یا اسی پرانے کے اندر گزارا کرنا پڑے، اسے جا کر وہ سوٹ عطا کریں، اسے پہنا دیں لباس، اللہ رب العزت جنت کا سبز لباس آپ کو پہنا دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اسی طرح جو شخص صدقہ عطا کرتا ہے، فرشتے بھی اسے دعائیں دیتے ہیں میرے بھائی۔
فرشتے کس طرح دعائیں دیتے ہیں؟ ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلف، یا اللہ جو شخص تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اس کا بدل عطا فرما۔ اور ہر صبح جو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ یہ بددعا بھی دیتے ہیں، اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں مال دینے سے روکتا ہے تو اس کے مال کو تلف کر، ہلاک کر۔ یہ ہر روز ہر دن صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، بددعا بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے فرشتوں کی دعا میں شامل ہونا ہے یا بددعا میں شامل ہونا ہے۔ اپنی ایک ترتیب اس طرح بنا لے میرے بھائیو زندگی کی۔ اور ترتیب کیسے بنے گی؟ مختلف طریقے ہیں میرے بھائی۔ مسجد کہیں بن رہی ہے یا کہیں مدرسہ بن رہا ہے، اس کے اندر اپنا حصہ ڈال، ضروری نہیں ہے لاکھوں کا حصہ ڈال، تھوڑا سا حصہ ڈال۔ آج آپ ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے، کل آپ کو آپ کا خاندان بھی بھول جائے گا، آپ کے رشتہ دار بھی بھول جائیں گے، آپ کے دوست احباب بھول جائیں گے، موبائل سے آپ کا نمبر ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کے تذکرے ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی قبر بھی کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جائے گی، آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن وہ مال جو آپ نے اس مسجد کے اندر لگایا تھا، اس مدرسے کے اندر لگایا تھا، وہ باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، جب تک اس میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے، تعلیم حاصل کرنے والے تعلیم حاصل کریں گے، اس وقت تک ثواب آپ کو ملتا جائے گا۔ اسی طرح علم کی نشر و اشاعت کا کوئی ذریعہ بنا لیں اپنے لیے۔ کیسے ذریعہ بنانا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں۔ اپنی اولاد، آپ مر جائیں گے، آپ کی اولاد دین کا کام کرے گی، دین سیکھے گی، دین سکھائے گی، ان کے آگے شاگرد ہوں گے، وہ دین سیکھیں گے، وہ دین سکھائیں گے آگے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ تک ثواب پہنچتا رہے گا اس کا، دین کی نشر و اشاعت کا۔ اگر اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتے ہو، جو علم حاصل کر رہا ہے اس کا دست و بازو بن جائے، اس کے خرچے جو ہیں وہ اٹھا لو اپنے اس میں، جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا، علم سکھاتا رہے گا، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، یتیم کی کفالت کہیں لے، معاشرے میں، آپ کے قریب میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں کہیں یتیم ہیں، ان کی کفالت اپنے ذمہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر شخص کے پاس کب زوال آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے میرے۔ اور اپنے صدقے کو پھر ایسے کاموں سے بچائیں کہ جس سے وہ صدقہ ضائع ہو جائے، ریاکاری سے اپنے صدقے کو بچائیں۔ آپ نے کوئی کام کیا ہے، للہ فی اللہ کیا ہے، اسے اللہ ہی کے اوپر چھوڑ، ریاکاری سے برباد ہو جاتا ہے صدقہ۔ اسی طرح احسان جتلانے سے جو صدقہ ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ ایک ایسا نظام بنائیں آپس میں کہ آپ کے ارد گرد جو ہے، جو بھی مسکین ہوں ان کو ان کا حق ملتا جائے۔ تمام مذاہب کے اندر آپ دیکھیں، چیریٹی کے مختلف طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک منظم ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام ہمیں کتنی فضیلتیں بیان کرتا ہے صدقے کی، کیسا نظام عطا کیا ہے، لیکن ہم اسے فالو نہیں کر رہے ہیں، اسے اپنا رہے نہیں۔ آج ملکی سطح پر تو مختلف جگہوں میں یہ کام ہو رہا ہے، مختلف فاؤنڈیشنیں یہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہم نے معاشرتی سطح پر ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے محلے میں، اپنے سٹی کے اندر یہ کام بھی ہم نے شروع کر۔ محلے کے اندر ہم کتنی کمیٹیاں بناتے ہیں، ہر طرح کی مختلف امور کے لیے کمیٹی ہم سر انجام دیتے ہیں، اس کا یہ کام ہوتا ہے، فلاں فلاں ڈیوٹی ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے ایک کمیٹی نہیں بن سکتی اپنے محلے کے اندر؟
کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہوں وہ مل کر آپس میں بیٹھیں، اس پر مشورہ ہو، اور اسی محلے کے اندر دیکھیں کہ کہیں ہمارے محلے میں کوئی غریب، نادار، فقیر، کسی کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے، اس کو دیکھیں، اسے تلاش کریں اور خفیہ طور پر اس کی باعزت طریقے سے مدد کریں۔ ہر محلے کے اندر جب اس طرح ہم مل کر کام کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے مال کے اندر ترقی عطا فرمائے گا، دنیا و آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائی، عرش کا سایہ نصیب ہوگا ہمیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے اتنے خفیہ طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت کس چیز سے نوازے گا؟ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سایہ عطا کرے، اور یہ وہ صدقہ ہے میرے بھائیوں جو انسان کی قبر کی جو گرمی ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور انسان کے لیے آخرت میں سائبان بن جائے گا۔ تو ہم سب کو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اس کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ آپس میں جڑیں، آپس میں بیٹھیں، انفرادی طور پر بھی ایسے کام کریں، اجتماعی طور پر بھی ایسے کام کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا قائم کرے، تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، تاکہ ہمارے اوپر سے مشکلات جتنی بھی ہیں یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ رب العزت سے دعا